ترکی نے ڈرامہ بنایا ارطغرل، درلس ارطغرل۔ درلس ارطغرل کا مطلب کیا ہے؟ درلس مینس ریزریکشن۔ ریزریکشن کہتے ہیں ایک چیز کو زندہ کرنا جب کہ وہ ختم ہو چکی ہو۔ اور ارطغرل یہ ایک تاریخی شخصیت تھی، سلیمان شاہ کا بیٹا، اور ان کا بیٹا تھا عثمان، جن کے نام سے خلافت عثمانیہ چلی، مگر بنیاد رکھی تھی ارطغرل نے۔ یہ ترکی نے ڈرامہ بنایا اور ایک ایکسلنٹ پروڈکشن کی، زبردست پروڈکشن کی۔ مگر میں کئی دنوں سے ایک چیز آبزرو کر رہا ہوں اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ شیئر کروں۔ اب اس ڈرامے کا ہیرو دنیا بھر میں مشہور ہے، اس سے پہلے وہ اس قدر مشہور نہیں تھا۔ اچھا، اب اس کی داڑھی بھی اچھی لگ رہی ہے سب کو، اب اس کے ہاتھ میں تلوار بھی اچھی لگ رہی ہے۔ یوں تو داڑھی بھی اچھی نہیں لگتی، رکھنی نہیں ہے۔ تلوار کا تو چلو دور نہیں رہا، کلچر بھی نہیں رہا، مگر تلوار جس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کام کو کرنے کا شوق ہے۔ ساری اس فلم میں وہ کام ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو دنیا کیا کہتی ہے ان کو؟ ایون کہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اپنا ذہن ہمارا کلیئر نہیں ہے، مگر اس میں اب یہ چیز بھی اچھی لگ رہی ہے۔ اچھا، اس کی جو لڑکی ہے ہیروئن اسرا بلجک، اب اس کا ڈریس بھی پسند آ رہا ہے سب کو، اس کا پردہ بھی اچھا لگ رہا ہے سب کو۔ خود تو پردہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایک اچھی تہذیب ہے، اس میں ایک احیاء ہے، رینیسنس ہے ہماری تہذیب کا، سب کو اچھا لگ رہا ہے، تو خود کیوں نہیں کرنا؟ خود اس تہذیب کی دھجیاں اڑانا۔ اور ایک فلم میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو سب اپریشیٹ کر رہے ہیں، سب اس کے فینس بن گئے ہیں۔ تو یہ کس قسم کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری سوچ کو نمایاں کرتا ہے کہ ہماری سوچ کس قدر دغلی ہے۔ اور اگر آپ کی سوچ میں دغلا پن ہو تو آپ کی پوری شخصیت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تبھی تو ہم مسلمان نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اچھا، ایک یہ بات۔ سیکنڈلی، کہ کیا آپ کو ابھی تک خلافت عثمانیہ کا پتہ نہیں تھا؟ آپ کو اس تاریخ کا علم نہیں تھا؟ آپ کو ارطغرل کا علم نہیں تھا؟ آنیسٹلی ارطغرل نامی شخصیت کا علم میرے علم میں بھی نہیں تھا، ارطغرل نامی شخصیت میرے علم میں بھی نہیں تھی، مگر میرے علم میں عثمان تھا، میرے علم میں خلافت عثمانیہ تھی، میرے علم میں یہ تھا کہ یہ 600 سال پر مبنی اس خلافت عثمانیہ کا ایک دورانیہ ہے۔ میرے علم میں یہ تھا کہ آج مسئلہ فلسطین کو ساری دنیا جانتی ہے۔ میرے علم میں یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ جب تک دنیا میں تھی کوئی مسئلہ فلسطین نہیں تھا۔ خلافت عثمانیہ اتنی پاورفل تھی کہ یہودیوں کا ایک وفد خلافت عثمانیہ کے لیڈر کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ہمیں فلسطین میں تھوڑی سی جگہ دے دیں تاکہ ہم یہاں پر آباد ہو جائیں۔ خلافت عثمانیہ کے لیڈر نے انکار کیا، یہاں تک کہ ان کو لالچ بھی دی گئی خلافت عثمانیہ کے لیڈر کو کہ ہم آپ کی خلافت کا، یعنی آپ کے پوری امپائر کا، جو میں آپ کو بتاؤں 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، 3 بر اعظموں پر، یورپ کے کئی ممالک جو خلافت عثمانیہ میں تھے آج وہ آزاد ممالک شمار کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کا رول تھا، ان کو یہ لالچ بھی دی گئی کہ ہم آپ کا سارا قرض اتار دیں گے، دنیا بھر میں جن ممالک سے بھی آپ نے کبھی قرض لیا ہو ہم اتار دیں گے آپ کا، آپ ہمیں صرف تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ خلافت عثمانیہ کے امیر نے انکار کیا۔ یہ کیا شو کرتا ہے؟ پاور شو کرتا ہے، طاقت شو کرتا ہے، آپ کی اتھارٹی شو کرتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ سے مانگ رہا ہے، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کو انکار کر دیں۔ خلافت عثمانیہ کے امیر نے کہا کہ یہ زمین پوری امت کی ہے اور جو ایگریمنٹ آپ کے ساتھ خلیفہ اسلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارے سیکنڈ خلیفہ آف اسلام تھے، ان کے ساتھ ہوا تھا جب انہوں نے یہی سرزمین فتح کی تھی، تو ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ نے یہاں پھر نہیں آنا، یعنی یہودیوں نے یہاں پھر آ کر آباد نہیں ہونا، البتہ آپ صرف اپنی مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور میں اس ایگریمنٹ کو آج بھی آنر کرتا ہوں۔ اتنی پاورفل
آٹومن امپائر تھی، مگر کیوں ہمارے علم میں یہ چیز نہیں تھی؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ترکی کے پریزیڈنٹ کو توفیق ملی، اس نے پروجیکٹ لانچ کر دیا، ڈرامہ بن گیا۔ میں نے فرسٹ ٹائم عمران خان کو، 20 سال کا کیریئر ہے اس بندے کا، عمران خان کا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس نے خلافت عثمانیہ کا نام تک لیا ہو، گلوریفائی کیا ہو، مگر ڈرامہ ریلیز ہوا تو میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا کہ خلافت عثمانیہ، آٹومن امپائر، ترکی کی تاریخ، یہ باتیں عمران خان کر رہے تھے۔ تو کیوں علم میں نہیں تھا؟ یہ سوال ہے۔ انسپائر ہوں ان سب باتوں سے، مگر اپنا گریبان بھی جھانک کر دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں۔ ساری عمر آپ نے اسلامیات پڑھی ہے، کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک، یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں، پاکستان اسٹڈیز پڑھی ہے، تو کیا یہ اسلامیات کا حصہ نہیں تھا؟ ہمیں تو قرآن نے امت کا درس دیا ہے، ہمیں تو قرآن نے ایک جغرافیہ نہیں بتایا کہ یہ جغرافیہ ہے آپ کا، اس کو کہتے ہیں پاکستان، بس آپ نے پاکستان کو مقدس گائے بنا کر پوجنا ہے۔ کب اس ایٹیچیوڈ کی ہم اصلاح کریں گے؟ کب اس ایٹیچیوڈ کی ہم اصلاح کریں گے؟ کیوں ہمارے نصاب میں یہ چیز شامل نہیں کی جاتی؟ کیوں ہمارے نصاب میں یہ تاریخ شامل نہیں کی جاتی؟ اگر یہ تاریخ بچوں کو بتائی جائے تو 10ویں جماعت تک ہماری یہ بچے یہ اسکالر ہوں، اسکالر اس بات پر غور کریں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کیا جائے گا، کیونکہ انشاءاللہ یہ سب کچھ نصاب میں شامل کرنا پڑے گا۔ تب تک دنیا فلمیں بنا کر ہمیں بتائے گی کہ آپ کون تھے۔